بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کچھ اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں یہ کتاب آئینہ حق نما کتاب ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے قابل توجہ کچھ مسائل ضروری ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، بالجملہ تکفیر اہل قبلہ و اصحاب کلمہ طیبہ میں جرأت و جسارت محض جہالت، بلکہ سخت آفت جس میں وبال عظیم و نکال کا صریح اندیشہ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ فرض قطعی ہے کہ اہل کلمہ کے ہر قول و فعل کو اگرچہ بظاہر کیسا ہی شنیع و قطعی ہو، حتی الامکان کفر سے بچائیں۔ اگر کوئی نحیف سی نحیف تاویل پیدا ہو جس کی روح سے حکم اسلام نکل سکتا ہو تو اس کی طرف جائیں، اور اس کے سوا ہزار احتمال جانب کفر جاتے ہوں خیال میں نہ لائیں۔ احتمال اسلام چھوڑ کر احتمالات کفر کی جانب جانے والے اسلام کو مغلوب اور کفر کو غالب کرتے ہیں، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ایک شخص مرا جس کا کافر ہونا معلوم تھا، مگر اب ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتا ہے، اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور مسلمان مرا اور ایک شخص اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے تو محض اس کے کہنے سے اسے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا اور جنازہ کی نماز ترک نہیں کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد ملت کی شخصیت۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان تیری۔ استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج مولانا حافظ زاہد حسین صاحب مجیبی علیہ الرحمہ ملک نیپال کے اس علاقہ کے سب سے اول عالم دین و حافظ قرآن تھے۔ آپ جہاں ایک عابد شب زندہ دار تھے، وہیں تقوی و طہارت اور عامل معمولات اہل سنت میں یکتائے روزگار اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسدار تھے۔ آپ حصول تعلیم ہی کے زمانہ میں نماز پنجگانہ کے علاوہ چاشت، اشراق اور تہجد کے پابند تھے۔ حنیف ملت حضرت مولانا محمد حنیف صاحب علیہ الرحمہ، جن کا مزار کٹیہ مدرسہ کے صحن میں مرجع خلائق ہے، وہ حضرت زاہد ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ مدرسہ فیض الغرابہ میں مصروف تعلیم اور آپ کے ہم سبق تھے۔ وہ جب زاہد ملت کے وصال کے موقع پر علی پٹی تشریف لائے اور ان کے چہرے کی زیارت کرنے گئے تو ان کی پیشانی پر بعد وصال پسینہ ملاحظہ فرمایا، جو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک مومن کے خاتمہ بالخیر یعنی بحالت ایمان موت ہونے کی علامت سے ہے۔ تو اس موقع پر حضرت حنیف ملت نے فرمایا کہ حافظ زاہد حسین صاحب جس وقت فیض الغرابہ میں طالب علم تھے، اسی وقت سے نماز تہجد کے پابند تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ دیر رات تک کتب بینی کرتے رہے، سونے میں قدر تاخیر ہو گئی، تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو آنکھ کھلی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز تہجد چھوٹ جانے کا اظہار افسوس کرتے اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے کہ اے نفس، میں تجھے اسی لیے کھلاتا ہوں کہ تو موٹی ہو جائے اور مجھ کو یاد خدا سے روک دے، میں تجھے 3 شام تک کھانے نہیں دوں گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور 3 شام کا کھانا تناول نہیں کیا۔ یہ تھا زاہد ملت علیہ الرحمہ کے زمانے طالب علمی سے عبادت گزاری کا عالم، اور تا حین حیات ان کی عبادت گزاری کی جو کیفیت تھی، آج بھی اہل علاقہ سے جو ان کی عبادت گزاری ملاحظہ کر چکے ہیں اس کے گواہ ہیں، جس کے نظیر پیش کرنے سے آج بھی باغی زاہد ملت قاصر ہیں۔ حضرت مولانا رحیم بخش آروی علیہ الرحمہ، جو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے اور حضرت سید شاہ بدر الدین پھلواری کے مریدان کے قائم کردہ مدرسہ فیض الغرابہ آرا میں حضرت مولانا ابراہیم آروی
علیہ رحمہ، جو جماعت اہل سنت کے ایک زبردست جید عالم دین تھے، ان کے زیر سایہ رہ کر آپ نے تعلیم حاصل کی اور سن 1350 ہجری میں فارغ التحصیل اور دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ چونکہ مدرسہ فیض الغربا آرا ضلع بھوجپور بہار خلیفہ سرکار اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ ہے، وہیں وجہ اس مدرسہ کے جلسہ دستار بندی میں جہاں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ تشریف لاتے رہے، وہیں صوبہ بہار کے مشہور معروف اہل سنت کی خانقاہ مجیبیہ پھلواری کے سجادہ نشین حضرت شاہ محی الدین پھلواروی علیہ رحمہ بھی تشریف لاتے رہے، اور ان دونوں بزرگوں کے درمیان باہمی ملاقات اور بات بھی ہوتی رہی اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ملتے بھی رہے۔ حضرت زاہد ملت علیہ رحمہ تحصیل علم کے بعد چونکہ آرا سے پھلواری قریب تر ہے، آپ حضرت شاہ محی الدین پھلواروی سے بیعت ہو گئے اور ایک مرید کامل کی طرح ان کے عقیدت مند ہو گئے، اور تا حین حیات اپنے پیر و مرشد کے مزار پر ہر سال حاضری دیتے رہے۔ یہ وہ دور تھا کہ ملک نیپال کے اس علاقہ میں مسلمانوں کے اندر زبردست جہالت تھی، کسی میاں جی کا ملنا بھی بڑا دشوار تھا۔ بائیں وجہ جب کسی میاں جی سے لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تو ان کی بڑی عزت کرتی اور بوجہ لا علمی جاتے وقت ان سے چھڑی پڑھوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اسی چھڑی سے سال ہر سال جانور ذبح کرتے اور اس کا گوشت کھاتے۔ آپ کی فراغت کے بعد علاقہ کے دینی اہمیت رکھنے والے چند حجاج کرام نے دین ادارہ کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سن 1351 ہجری میں علی پٹی کے اندر دارالعلوم قادریہ کو قائم فرمایا اور بحیثیت صدر المدرسین آپ بحال کیے گئے اور آپ نے دینی تعلیم کا آغاز فرما دیا۔ علاقہ سے بچوں کو لا کر دینی تعلیم سے مزین اور آراستہ کرنے لگے۔ انہی بچوں میں مولانا جیش محمد کے چچا اور سسر مولوی محمد جیش بھی تھے، جن کو آپ نے دینی تعلیم سے آراستہ کیا اور سنت کی پہچان کروائی۔ کچھ عرصہ کے بعد حافظ جیش محمد بھی درجہ حفظ کے زاہد ملت کے شاگرد ہوئے۔ اس طرح وہ علی پٹی کے پروردہ اور نمک خوار بنے، جس کا تذکرہ مولوی احمد حسین برکاتی نے اپنی کتاب میں دبی لفظ میں کیا ہے۔